بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا گا گھوڑے دیاں کٹیاں وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ایت گنجری دے ویر حسین ایت گنجری دے ویر حسین دینی نہ بدھیاں پٹیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات حاضرین، جن کو حاضر نہ ہو سکا، مجبوری تھی، بانیان کرام کو بتا دیا، بھی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، لہذا اب حاضر ہوں، کل بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اور اللہ کرے آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، چڑی کا پر بھی نہ ٹوٹنے پائے، اور بجر کے جلسہ کامیاب بھی ہو، کامران بھی ہو، اور مادی اور معنوی طور پر کامیاب رہے انشاءاللہ۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اہل ذکر سے سوال کرو، العلم مقفول و مفضع المسئلہ، علم ایک کوٹھے میں بند ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے، اور تالے کی کنجی کا نام ہے سوال۔ جب سوال کرو گے تو تالا کھل جائے گا، جب کھل جائے گا دروازہ کھل جائے گا، دروازہ کھل جائے گا، جو کچھ مکان کے اندر ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ لہذا خالق کائنات نے علم حاصل کرنے کو واجب و لازم قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کا فرمان 73 فرقوں کی کتابوں کی زینت نظر آتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر وہ مرد ہے یا عورت جو کلمہ اسلام پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، اس پر علم دین کا حاصل کرنا واجب ہے۔ اب علم حاصل کے دو طریقے ہیں، براہ راست علم دین حاصل کیا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، 4 معصومین کا فرمان پڑھا جائے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جب سمجھ آ جائے تو اپنی زندگیوں پر اسلام کو نافذ کیا جائے، اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگا جائے، تاکہ ہمارا قول، ہمارا فعل، ہماری سیرت، ہماری صورت بتائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لہذا اس کے لیے قرآن بھی عربی میں ہے، 4 معصومین کا فرمان بھی عربی میں ہے، لہذا عربی سمجھنے کے لیے علوم عربیہ پڑھنے پڑتے ہیں۔ کہیں صرف ہے، کہیں نحو ہے، کہیں ادب ہے، کہیں معنی ہے، کہیں بیان ہے، کہیں بدیع ہے، کہیں منطق ہے، کہیں فلسفہ ہے، لہذا اس کے لیے لمبا چوڑا زمانہ درکار ہے، لیکن دوسرا علم حاصل کرنے کا ذریعہ بڑا مختصر ہے کہ جن لوگوں نے
اپنی عزیز عمریں علم پڑھنے پڑھانے میں صرف کی ہیں، ان سے ضرورت کے مطابق سوال کیا جائے اور اس کا جواب حاصل کیا جائے۔ سوال دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ یعنی ہوتے ہیں، معقول سوال ہوتے ہیں، کچھ لا یعنی ہوتے ہیں، یعنی غیر معقول سوال ہوتے ہیں۔ جس کی آدمی کو جس چیز کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں، اس کو سوال کر کے معلوم کرنا یہ جانی سوال کہلاتا ہے، معقول سوال کہلاتا ہے۔ لیکن جس کی نہ ضرورت ہو دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دین کے متعلق نہ دنیا کے متعلق، اس کو لا یعنی سوال کہتے ہیں۔ جیسے یہ کہا جائے کہ فلاں حضرت موسیٰ کا ساس اس لکڑی کا بنا ہوا تھا، حضرت موسیٰ نے جب سانپ پھینکا تو سانپ بن گیا، سانپ کا رنگ کیسا تھا؟ یا حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، گوئے کا رنگ کیسا تھا؟ یہ لا یعنی سوالات ہیں، لیکن وسیع سوال وہ ہوتا ہے جس کی ضرورت ہو معلوم کرنے کی دین میں یا دنیا میں۔ پیغمبر اکرم نے سلونے کا دعویٰ فرمایا، اور یہ دعویٰ سلونے کا وہ دعویٰ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک کسی نبی نے نہیں کیا، کسی وزیر نے نہیں کیا۔ اگر دعویٰ کر کے نبھایا ہے تو حیدر قرار نے یا پیغمبر اکرم نے، ورنہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، پاسپا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم نے دعویٰ سلونی فرمایا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ کا نام بتائیں۔ آپ نے جوش میں آ کر اس کے حقیقی باپ کا نام بتا دیا۔ مشہور اور تھا، آپ نے کسی اور کا نام لیا، اس کی حجامت بن گئی، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ دوسرے آما کو اٹھا، کہنے لگے یا رسول اللہ من ابھی، میرے بابے کا نام بتائیں۔ پیغمبر اکرم نے بھی جوش نبوت میں، جوش خطابت میں اس کی حقیقی باپ کا نام بتا دیا، اس کی حجامت بھی بن گئی۔ دو تین آدمی حجامت بنوا چکے، ذلیل و رسوا ہو چکے، ایک سمجھدار آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے اللہ ہونے پر اور آپ کے رسول خدا ہونے پر راضی ہیں، اس کو چھوڑیے، کس کا باپ کون ہے تے کس کا باپ کون ہے؟ اس وقت خالق کائنات نے یہ عہد نازل فرمائی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر ان کا صحیح جواب دیا جائے تو تمہیں کڑوا لگے۔ سوال کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ سوال کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال سوال کرنا آپ کا کام ہے، جواب دینا ہمارا کام ہے۔ یہ رکھیں کہ معصوم کی تعریف ہے، حجت خدا کی یہ شان ہے کہ الحجت من لا یقول لا ادری، حجت خدا یعنی نبی، اور نبی کا وسیع وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سوال کرے، جب کرے، جس مکان میں کرے، جس زمان میں کرے اور جس زبان میں کرے، جس موضوع کے بارے میں کرے، وہ جواب نقد حاضر پائے۔ یہ نبی اور وسیع کی شان نہیں، وہ فہم فرمائیں کہ پرسوں آ کر جواب لے جانا نہیں۔ سائل کا سوال ختم نہیں ہوتا کہ معصوم کا جواب نقد حاضر ہوتا ہے۔ لہذا جو حجت خدا نہیں ہے، یعنی نبی بھی نہیں اور نبی کا وسیع بھی نہیں، وہ کبھی سلونی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم مدعیان علم
زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کا جو چاہے دل چاہے موضوعات خاصہ کے بارے میں، دین و دیانت کے بارے میں، شریعت محمدیہ کے حلال و حرام کے بارے میں، عقائد حقہ کے بارے میں آپ کا سوال کرنے کا حق ہے، لیکن اگر آپ کے سوال کا جواب نقد معلوم ہوا تو حاضر کر دیں گے، اور اگر جواب معلوم نہ ہوا تو پھر مہلت مانگیں گے کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے، چہاردہ معصومین کا فرمان پڑھ کے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ لہذا اس امید کے بعد اب آپ کے سوال شروع ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کریں گا۔ اللہ کرے کہ آپ کے دلوں میں بات اتر جائے، اور خالق کائنات مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے سوالوں کا دل و دماغ، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جواب دے کر آپ کو مطمئن کر سکوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ و کعبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حسب سابق سال بھی اپنی پیرانہ سالی اور اتنی زیادہ مصروفیات کے باوجود ہمارے ہاں تشریف لے آئے اور ہمیں خصوصی وقت عنایت فرمایا۔ انتہائی ممنون و مشکور ہیں قبلہ صاحب کے۔ اس کے بعد قبل اس کے کہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں، قبلہ و کعبہ کی خدمت میں التجا کی ہے ہمارے ایک عزیز نے، قبلہ مولانا سید ظہیر الدین حیدر مرحوم جنگ کے جو ہیں ان کے صاحبزادے سید علی مرتضیٰ نقوی علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین مومنات جو مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں، جنوب میں ہیں یا شمال میں ہیں، عرب میں ہیں یا عجم میں ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اور جناب سید صاحب مسعود اجر کے بارے میں عرض کیا گیا ہے، خصوص طور پر ہم دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں آپ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور اس سے زیادہ بعد نیک اعمال بچا لانے کی، اعمال سید دامن بچانے کی سعادت عطا فرما۔ بیعت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ و کعبہ پہلا سوال ہے، بیمہ پالیسی کروانا کیا جائز ہے؟ ہاں، میں نے اپنی کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ کی دوسری جلد میں یہاں مسائل جدیدہ پر گفتگو کی گئی ہے، میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ بیمہ پالیسی شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، تو پیسے دیتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، اور آپ جو جمع کراتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ تفسیر کے طلبگار میری کتاب کی دوسری جلد کا مطالعہ کر لیں، اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ جی قبلہ و کعبہ ایک مومنہ لکھتی ہیں کہ میں بیوہ جوان عورت ہوں، مرتے وقت میرے شوہر نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد عقد ثانی نہ کرنا، اب مجھے والدین اور بھائی بھی عقد ثانی کے لیے مجبور کر رہے ہیں، ان حالات میں میرے لیے کیا ہوگا؟ میرے محترم، وصیت کے بارے میں سن لیں، وصیت کرنا ہر آدمی کا فرض ہے کہ وصیت کر جائے اپنے بارے میں۔ کچھ نماز قضا ہیں، کچھ لوگوں کے حقوقوں سے ذمے ہیں، کوئی خالق اکبر کے حقوقوں سے ذمے ہیں، کوئی نماز قضا ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کا حق مارا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، تو وارثوں کو وصیت کر جائے کہ میرے بعد میری نماز پڑھانا، زکوٰۃ رہ گئی وہ ادا کرنا، خمس حق کے سادات رہ گیا اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، فلانا بندہ مجھ پر ناراض ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ لہذا جس آدمی کو وصیت کی جائے اور وہ قبول بھی کر لے، اس پر عمل درآمد کرنا وصیت کے مطابق واجب ہوتا ہے۔
وہ تعمیل کرے، نمازیں پڑھائے، آدمی کو راضی کرے، وہ کے خمس ادا کرے، زکوٰۃ اس کے ذمے تھی وہ ادا کرے، لیکن وصیت کی شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو۔ لہذا اللہ فرماتا ہے فن کے اولیام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، جن کی بیویاں مر جائیں، یہ جن کے شوہر مر جائیں، ان کو چاہیے گناہ سے بچنے کے لیے عقد ثانی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں عقد ثانی کرو، اور شوہر وصیت کرے کہ میرے بعد نکاح نہ کرنا، یہ خلاف شریعت وصیت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا اس کو چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیغمبر اکرم کی شریعت کے مطابق، خالق کائنات کے قانون قرآن کے مطابق عقد ثانی کر سکتی ہے، پر سوچ سمجھ کے کوئی اقدام کرے، ماں دنیا کے فریب میں آ کر نہ کرے، بلکہ شوہر کو دیکھے کہ مومن بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے اور شریف آدمی ہے، اس سے نکاح کرے تاکہ اس کی اولاد بھی پیدا ہو تو آل محمد کی مطیع منقاد نظر آئے، اور اپنی زندگی گزارے تو خوش و خرم ہو کر گزارے، تاکہ کبھی افسوس نہ ملنا پڑے۔ جی بآواز بلند صلوات۔ قبلہ کعبہ، کیا قرآن مجید کی تعلیم دینے کی اجرت لینا جائز ہے؟ طے کہ اجرت کہتے ہیں کہ آدمی طے کرے میں قرآن پڑھاؤں گا، ختم قرآن پر اتنے پیسے لوں گا، ایک پارہ پڑھاؤں گا اتنے پیسے لوں گا، اذان دینے پر اجرت مقرر کرنا، نماز پڑھنے پڑھانے پر اجرت مقرر کرنا، مجلس حسین پڑھنے پڑھانے پر اجرت طے کرنا، یا قرآن پڑھانے پر اجرت طے کرنا فعل حرام ہے۔ باقی رہ گیا وہ قربت اللہ قرآن پڑھائے، 4 معصومین کا فرمان پڑھائے، گھر والے سارا گھر بھی حوالے کر دیں، اس کے لیے جائز ہے۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ قبلہ کار خیر ہو، وہ سنت ہو یا واجب ہو، اس کی اجرت طے کر کے لینا جائز نہیں ہے، قربت خلاف ہے۔ قربتاً اللہ کام کرنا چاہیے، قرآن پڑھائے تو قربتاً اللہ، نماز پڑھائے تو قربتاً اللہ، اذان دے تو قربتاً اللہ، مجلس حسین پڑھے یا پڑھائے تو قربتاً اللہ۔ جب وہ سب کچھ قربتاً اللہ کر رہا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کو بھی، ان کے وارثوں کو بھی، ان کے ولیوں کو بھی چاہیے کہ ان کی خدمت کر دیں قربتاً اللہ، تاکہ آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مٹی چاٹ کے نہیں کر سکتا، اس نے روٹی بھی کھانی ہے، پانی بھی پینا ہے، اہل و عیال کا شر بھی ادا کرنا ہے، تو لہذا چاہیے کہ وہ قربتاً اللہ کام کرے اور یہ قربت اللہ اس کی خدمت کریں۔ وہ معین کرنا، شے طے کرنا یہ فعل حرام ہے۔ خدمت جتنی کی جائے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کا دینا بھی جائز ہے، اس کا لینا بھی جائز ہے۔ جی محمد والے محمد صلوات۔ قبلہ کعبہ، ایک شخص مومن ہے، اس کے والدین مذہب حقہ پر نہیں رہے تھے، اب اولاد کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کے واجبات کی ادائیگی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ واجبات ہی دو قسم کے ہیں، ایک لوگوں کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے، ان پر واجب ہے۔ جہاں تک اللہ کے حق کا تعلق ہے، نماز روزہ اللہ کے حوالے کر دیں، بس میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دشمن آل محمد آدمی ہو، اس کے حق میں دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اہل حق بھی میں نہیں ہے
دشمن آل محمد بھی نہیں ہے، اس کی بخشش کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کی جا سکتی ہے تو اس کو معاف کر دے، اس پہ حالت زار پہ رحم فرمائے، لیکن نماز روزے کی قضا جب تک مومن نہ ہو واجب نہیں ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور سر کیا میت کو غسل دیتے وقت شرقاً غرباً لٹانا واجب ہے، یا اگر شمالاً جنوباً لٹا کر غسل دیا جائے تو غسل کیسا ہے؟ میرے محترم یہ پرانا سوال ہے جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے کہ ہم ٹانگے میت کی قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، دور مدار ہر عمل کا دار و مدار آدمی کی نیت پر ہے۔ اگر خانہ کعبے کی توہین کا مقصود ہو، پیشاب کرتے وقت کعبے کی طرح منہ کرنا بھی فعل حرام ہے، پوش پیڑ کے بیٹھنا بھی حرام ہے، لہذا منہ پیشاب کرتے وقت نہ خانہ کعبے کی طرح منہ کرنا چاہیے نہ پیٹ کرنی چاہیے، لیکن قدموں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حج بیت اللہ حاجی کرتے ہیں، ان قدموں کے ساتھ چل کر خانہ کعبے میں داخل ہوتے ہیں، انہی پیروں کے ساتھ چل کر طواف کرتے ہیں، پیروں کے ساتھ چل کر۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں خانہ کعبہ کا احترام اتنا رجا بسا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دائیں کروٹ بدلا جائے یا بائیں کروٹ بدلا جائے یا چڑھ لٹائے جائے، مرنے والے کا چہرہ خانہ کعبے کی طرف رہے۔ یہ وہی ہے جس طرح نماز پڑھنا خانہ کعبے کی طرح منہ کر کے واجب ہے۔ آدمی صحیح سلامت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے خانہ کعبے کی طرح منہ کرے گا، لیکن اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا اس نے لیٹ کے نماز پڑھنی ہے تو عام سنی شیعہ مسلمانوں کا اتفاق ہے، اگر مشرق میں رہتا ہے، جس طرح ہمارا ملک مشرق میں ہے، یہ خانہ کعبہ مغرب میں ہے، تو پاؤں خانہ کعبے کی طرف کرے تاکہ لیٹ کے نماز پڑھے، تاکہ اس کا منہ خانہ کعبے کی طرف ہو جائے۔ مولوی فاضل کے کورس میں ہدایت کتاب شامل ہے، ہمارے برادران اسلامی کی کتاب ہے ہدایہ اولین، اس کے اندر صاف طور پر لکھا ہے کہ خانہ کعبے کی طرف منہ تب ہوگا کہ پاؤں خانہ کعبے کی طرف کیے جائیں، جب اٹھ کے بیٹھے تو اس کا منہ خانہ کعبے کی طرف ہو۔ لہذا نماز پڑھنا ہو یا غسل دینا ہو، ہم چاہتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ مرنے والا یا نماز پڑھنے والا مسلمان آئے، مسلمان تھا، مسلمان مرا ہے، اور انشاءاللہ مسلمان بروز قیامت اٹھے گا۔ اس کا منہ خانہ کعبے کی طرف تھا اور مرتے وقت بھی اس کا منہ خانہ کعبے کی طرف ہے۔ اللہم صلی علی اور سب کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اعضاء مثلاً آنکھ، گردہ یا دل وغیرہ عطیہ کر دیا جائے؟ میرے محترم آدمی، میں آپ وصیت کروں گے جناب محترم المقام جناب جوہر علی شاہ کا یہ ٹوپی جو ہے وصیت کرتا ہوں فلانے کو دے دی جائے، میری مال نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، زبان سے بول سکتے ہیں، قدموں سے چل سکتے ہیں، ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں،
لیکن اللہ نے ہماری ملکیت قرار نہیں دیے، نہ کہ ہماری ملکیت ہیں، نہ ہاتھ ہمارے ملکیت ہیں، نہ دل و زبان ہماری ملکیت ہیں، یا ملکیت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا مال ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا مال ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی ایسی کیا مال میں تصور نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ کہنا کہ میری آنکھیں میرے بعد فلانے کو دے دی جائیں، ہمارا دل فلانے کو دے دیا جائے، گردہ فلانے کو دے دیا جائے، اس پر علماء ازہر نے سالوں محنت کیا ہے اور سالوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اعضاء کے ہبہ کرنے کی یا فروخت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا اور آج تک کہہ رہے ہیں، ہمارے اعضاء ہماری ملکیت نہیں ہے۔ جب ملکیت نہیں ہے تو وصیت کرنے کا کیا جواز ہے؟ محمد وآل محمد صلوات۔ قبلہ کعبہ کیا منصوبہ بندی کرانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں، پر تمہیں کہیں بات ہو رہی تھی، حکومت کہتی ہے اولاد گھٹاؤ، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اولاد بڑھاؤ، تاکہ قیامت کے دن میں کہوں کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے، میں فخر کروں۔ اور ہم کہتے ہیں مومنین کو چاہیے اولاد بڑھائیں تاکہ حیدر قرار کی شمع ولایت کے پروانوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ ارے حیدری! پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد بڑھانا مستحسن ہے۔ قال رسول اللہ تناکحوا وتناسلوا تکثروا، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، ہر مولوی صاحب خطبہ نکاح میں پڑھ سکتا ہے کہ یا پیغمبر اکرم نے فرمایا نکاح کرو، نسل بڑھاؤ اور زیادہ بڑھاؤ، کیونکہ میں قیامت والے دن نبیوں کی صف میں بیٹھ کر اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ لہذا اولاد بڑھانا چاہیے، گھٹانے کا جواز کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی رزق کے وجہ سے یا مالی پوزیشن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اولاد زیادہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، وقفہ کر سکتا ہے، لیکن مرد کو ناکارہ بنانا کہ قابل تولید نہ رہے، یا عورت کو بچے دانی نکال دینا تاکہ ولادت کے قابل نہ رہے، یہ فعل حرام ہے۔ وقفہ کرنا جائز ہے، بیکار کرنا ناجائز ہے اور فعل حرام ہے۔ ایسے واقعات گزرے ہیں کہ ایک دو بچے پیدا کرنے کے بعد ماں باپ نے نسل بندی کرا دی، نہ آپریشن کرا لیا، وہ کا بچہ مر گیا، اس کے بعد زندگی بھر روتے رہے کہ بچہ جو تھا وہ مر گیا، آگے اولاد کے ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے، لہذا خود کردہ رہا علاج نیز جو عام احمقانہ کام کیا جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیشہ کے لیے عورت کو ناکارہ کرنا یا مرد کو ناکارہ کرنا کہ ناقابل توحید ہو جائیں، یہ فعل حرام ہے، وقفہ کرنا جائز ہے، جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جی قبلہ کعبہ بچے کا نکاح چھوٹی عمر میں والد نے کر دیا تھا، اب وہ لڑکا جوان ہو گیا ہے اور وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اب اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ طلاق دے دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں جس قدر ہو سکتا تھا میں نے شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے کہ بچپن میں نہ باپ کو چاہیے، نہ ماں کو چاہیے، نہ دادے کو چاہیے، جو ولی شرعی کہلاتے ہیں، کہ بچپن میں لڑکی لڑکے کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حرام میں نے نہیں لکھا، چونکہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں،
کہ حلال کو حرام قرار دوں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اس علماء اس کے خلاف بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ بچپن کے سے دامن کو بچایا جائے۔ جب تک لڑکی لڑکا بالغ نہ ہو جائیں ان کے مزاج کو دیکھا جائے، ان کی تعلیم کو دیکھا جائے، ان کی سروس کو دیکھا جائے، ان کے مزاج کو دیکھا جائے، یہاں لڑکی بھی راضی ہو لڑکا بھی راضی ہو، دیکھ سکتے ہیں، کلام بھی کر سکتے ہیں، ایسی شادی جو ہے وہ 100% نہیں تو 99% کامیاب ہوگی۔ لہذا بچپن کے نکاح کرنے سے دامن کو بچانا چاہیے۔ سب سے زیادہ مصیبت لڑکی والوں کو ہوتی ہے کہ لڑکے کے ساتھ بچپن میں نکاح کر دیا، لڑکے والے فخر کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں نہ آباد کرتے ہیں، لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ بچپن نکاح کرنے سے گریز کیا جائے، دامن کو بچایا جائے، جب تک لڑکی لڑکا بالغ نہ ہو جائیں، سارے قواعد کو نہ دیکھ لیا جائے، مزاجوں کی یک رنگی کو اور خیالات کی ہم آہنگی کو نہ دیکھ لیا جائے، اس وقت رشتے عقد و ازدواج میں ان کو منسلک نہیں کرنا چاہیے۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ قبلہ اسائل لکھتا ہے، وضاحت کرتا جاؤں، معاف کرنا، اگر کوئی باپ یا دادا ہوتا ہے ولی شریف، وہ نکاح پردے بچی کا یا بچے کا نکاح پکا ہو جاتا ہے، جب تک بالغ ہونے کے بعد طلاق نہ لی جائے دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ماں کرے یا بھائی کریں یا چچے کریں یا ماموں کریں جو جبری شرعی نہیں ہے، بچپن میں کریں تو اس کو عقد فضولی کہا جاتا ہے۔ لڑکی لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا تمہارا ناقد نکاح جو تمہارے ماموں نے کیا ہے، جو تمہارے چچا نے کیا ہے، جو تمہاری اماں نے کیا ہے، اگر اس پر راضی ہو جائیں وہ نکاح پختہ ہو جائے گا، اگر ناراض ہو جائیں راضی نہ ہوں بغیر طلاق کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن باپ بیڑا غر کرے یا دادا بیڑا بوڑے تو نہیں تر سکتا جب تک آبادی نہ ہو یا خانہ خرابی نہ ہو، طلاق نہ لی جائے۔ قبلہ کعبہ ایک مومنہ بچی لکھتی ہے کہ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور وہاں پر ہاسٹل میں ہم دو بہنیں اکٹھی کلاس فیلو وہاں پر رہائش پذیر ہیں، کیا ہم دونوں ایک بستر پر اکٹھی سو سکتی ہیں؟ کوئی جرج نہیں، کوئی جرج نہیں۔ ایک سائل لکھتا ہے قبلہ کعبہ کہ میں سرکاری ملازم ہوں، جب ماہ مبارک گرمیوں میں آتا ہے تو مجھے سخت گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے، کام کی شدت اور گرمی کی وجہ سے میں ماہ مبارک کے روزے کیا چھوڑ سکتا ہوں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتے، گرمی کس کو نہیں لگتی، سردی کس کو نہیں لگتی، وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں، ہر آدمی کو گرمی بھی لگتی ہے سردی بھی لگتی ہے۔ اللہ کے بندو 11 مہینے اللہ چھٹی دیتا ہے، جو چاہتا ہے دل کھاؤ، جو چاہتا ہے دل پیو، لیکن حلال کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، حرام کے نزدیک نہ جاؤ، شربت پیو، شیرہ پیو، دودھ پیو، لسی پیو، سکنجی پیو، جو چاہو پیو، جو چاہو مرغ کھاؤ، چاول پکاؤ، زردہ کھاؤ، پلاؤ پکاؤ، حلوہ جلوہ کھاؤ، لیکن 1 مہینہ کو چند گھنٹے گرمی سردی میں روزہ رکھو تاکہ سال بھر کی رطوبات فاضلہ
जो बदन में जमा हो गई हैं और बीमारियों का पेश खाना बनती हैं, वो खुश्क हो जाएं, सड़ गल जाएं, तो माँ की तुम्हारी सेहत भी बहाल हो जाए, तो जन्नत में जाने के हकदार भी बन जाओ। तो एक महीना भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान न कर सके, वो बंदा नहीं, वो गंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और हमारे हक़ की सेहत और सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद तर सलावत। एक शख्स लिखते हैं कि मैं जहां मुलाजमत करता हूं वहां पर सिर्फ मैं एक अकेला शख्स शिया हूं, तो क्या उनके साथ नमाज बाजमात पढ़ सकता हूं? अगर पढ़ सकता हूं तो मैं किस तरीके से उनके साथ नमाज जमात में शामिल हूं? अजीज मोहतरम, पहली बात तो ये है, साजी सारे जहाँ कर जाते हैं वहाँ इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ते हैं। बस शर्त है कि इक्तिदा की नियत करनी हो तो पहली शर्त ये है कि पेश नमाज मोमिन हो, फिर आदिल हो, उसकी किरात सही हो, वगैरह वगैरह। लेकिन बिरादरान इस्लाम के पीछे पढ़नी पड़े इत्तेहाद इस्लामी की खातिर, इस्लाम की शान और शौकत दिखाने की खातिर, इस्लामी बिरादरी में, इस्लाम मुसलमानों में यकजहती पैदा करने की खातिर, तो यकीनन पढ़ सकते हैं। लेकिन अजान भी अपने का है, इकामत भी अपने का है, फुरादा की नियत करके उस साथ शामिल हो जाए, हाथ खोल के, ताकि पता चले हमारे भाइयों को कि शिया बिरादरी का रुकन हमारे साथ नमाज पढ़ रहा है, इस्लामी शान और शौकत के मुजाहरे के लिए। फिर अपनी किरात पढ़े जितना फुरादा नमाज पढ़ी जाती है, बस क़याम के साथ क़याम, रुकू के साथ रुकू, सुजूद के साथ सुजूद, कूद के साथ कूद, ज़ाहिरन शकलन व जमात के साथ पढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो फुरादा नमाज पढ़ रहा है और जहरी नमाज भी है। तो ऐसे वक्त में मुराकात इत्तेहाद इस्लामी की खातिर जहर करना माफ है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता जाए और उनके सलाम फेरे, इब्तिदा भी करे, इंतहा भी करे, ताकि इस्लामी मुसावात, इस्लामी इत्तेहाद का मुजाहरा भी हो जाए, उसकी नमाज भी ठीक हो जाए और काबिल कबूल हो जाए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद किबलो काबा, वो औरतें जो खेतों में काम करती हैं, उजरत पर भी खेतों में काम करती हैं और उनका पर्दा नहीं होता, बगैर पर्दे के होती हैं, तो उनकी तरफ निगाह करने के बारे में शरीयत मुकद्दसा का क्या होगा? उन पर भी वाजिब है जो मजदूरी करती हैं कि पर्दे का एहतराम करें, पर्दे का ख्याल रखें। और अगर फर्ज करो औरत अपने फरैज को भूल जाती है, वो पर्दा नहीं करती, तो उसकी ज़िद में आकर आदमी भी पर्दा करना छोड़ दे, निगाह करना छोड़ दे, उसकी तरफ निगाह करना उसके लिए जायज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए बात करने की या मामला करने की, आंखें नीची करके जुबान से बात कर सकता है, ताड़बाजी नहीं कर सकता, कदो कामत में निगाह नहीं कर सकता, जांच पड़ताल नहीं कर सकता, उसके आज़ा कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं या नाक कैसी है, ज़रूरत की बात कर सकता है, ताड़बाजी नहीं कर सकता। जी किबलो काबा, मेरा निकाह आज से 30 साल पहले हुआ था, घरेलू नाराजगी की वजह से आज तक शादी नहीं हो सकी। जबकि मेरी बीवी की ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ शादी करे, मगर उसकी वालिदा तलाक लेना चाहती है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं उसको तलाक दे दूं या इंतजार करूं, या आजकल जो कोर्ट मैरिज होती है वो निकाह हो चुका है,
اس کی بیوی ہے، وہ اس کا شوہر ہے، ماں ناراض ہے تو ہوتی رہے، بابا ناراض ہے تو ہوتا رہے۔ اس وقت شراب کس نے پلایا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے کر کے نکاح کیا ہے تو شرن وہ اس کی بیوی ہے، اس کا شامد ہے، لہذا نکاح ہو چکا نا، نکاح ہو چکا تو وہ شرن بیوی ہے، وہ اچھا ہو رہے، جس طرح چاہے اس کی بیوی کو حاصل کر سکتا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ میاں بیوی راضی تو کہہ کرے گا قاضی۔ قبلہ کعبہ، ایک آدمی شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے؟ دیکھیے امر بالمعروف کی 4 عددیں ہیں۔ پہلے نرمی کے ساتھ کرو، اس کو روکو کہ شراب پینا شریعت میں کھانا خراب ہے، یہ بربادی کا باعث ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اصل میں اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ، پیغمبر آل پیغمبر کی روایتیں پڑھ کے سناؤ، نرمی اثر نہ کرے پھر گرمی کرو، ذرا سختی کرو، اس کو روکنے کی کوشش کرو، پھر روکے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کو نہ بلانا چاہیے خرچ میں نہ غمی میں، نہ اس کی شادی غمی میں شرکت کرنی چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ شریف فیملی میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب نتیجہ یہ نکلے گا وہ شراب پینا چھوڑ دے گا یا اپنے جیسوں میں جا کر رہے گا، شریفوں کی بستی میں رہنا ترک کر دے گا۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ قبلہ کعبہ کی عدالت سے طلاق جو لی جاتی ہے وہ صحیح ہے، اور اگر ایسی عورت جو طلاق عدالت سے حاصل کرے اس کی آگے شادی ہو سکتی ہے؟ میرے محترم پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ شامت اس کا جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہے یا شیعہ کہلاتا ہے۔ اگر شیعہ مرد ہے اس کی بیوی کو طلاق عدالت سے ہو جائے وہ طلاق نہیں ہوتی، اور اگر اہل سنت والجماعت کے تعلق رکھتا ہے علماء اہل سنت سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ہاں عدالتی طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں طلاق کو چچا دھاگا نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، شادی ہو جائے نکاح شرعی ہو جائے یہ ایسا بندھن ہے کہ جب اس کو توڑنے کے لیے شرائط مقرر ہیں کہ شوہر جبر نہ کیا جائے شوہر پر طلاق دینے میں، کوئی ڈنڈا دکھا کر طلاق نہیں لے سکتا، شراب پلا کر حالت نشے میں طلاق نہیں لے سکتا، اور اگر آدمی طلاق دے دے لکھ کر تو لکھ ہی طلاق تو یہ نہیں ہے۔ اگر صحبت پر کے میاں بیوی ناراض ہو جائیں گھر میں بیٹھ کر 100 مرتبہ طلاق دے دے وہ نہیں ہو سکتی۔ عربی زبان میں صیغہ پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی 2 عادل گواہوں کے سامنے جن کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہو، تب ایک طلاق سمجھی جائے گی، اور 3 مہینے کے اندر رجوع کرنے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر اپنے لفظ واپس لے لے میاں بن جائے تو بیوی سمجھ لے تو پھر میاں بیوی بن جاتے ہیں، لہذا عدالتی طلاق نہیں ہوتی۔ اگر طلاق دینی ہے تو پھر شرعی طور پر طلاق دی جائے گی، عورت عدت گزارے گی تب عقد ثانی کر سکتی ہے۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ کعبہ، جن عورتوں کے ہاں بچے نہیں ہوتے آج کل بیبی ٹیوب رکھ کر جراثیم منتقل کیے جا رہے ہیں، کیا ایسا کرانا جائز ہے؟ شوہر کا نطفہ تو ہے کسی اور کا؟ ہاں، دو الگ الگ صورتیں ہو گئی۔ پھر محترم اگر شوہر کا نطفہ ہے کسی ٹیوب کے ذریعے رحم میں رکھ دیا جائے، اس کا جو نکاح ہو چکا ہے، شوہر کا مادہ منیویہ ہے،
عورت کی رحم میں رکھا جائے، ٹیوب میں رکھا جائے یا ویسے رکھا جائے کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر غیروں کا نطفہ لیا جائے تو حرام زیادہ بچہ بھی ہوگا تے فعل بھی حرام ہوگا۔ اس کے لیے شریعت میں کوئی رائی کے دانے کے برابر گنجائش نہیں ہے۔ قبلہ اگر حاملہ عورت بغیر صیغہ عربی صیغہ پڑھے، بغیر دو عادل شخص کے طلاق دی جائے اگر کسی حاملہ عورت کو، تو کیا یہ طلاق صحیح ہے یا باطل ہے؟ نیز غیر حاملہ ہو، طلاق کے احکام ایک جیسے ہیں، لہذا عدالتی طلاق نہیں ہوتی، خلاف شریعت کا طلاق دی جائے، لکھ کر دی جائے یا بغیر عادلین گواہوں کے طلاق دی جائے یا جبر و اکراہ کے ساتھ طلاق دی جائے، وہ طلاق نہیں ہوتی، حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ قبلہ کیا حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی عدت کیا ہے؟ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، بچہ پیدا نہ ہو، فوراً پیدا ہو جائے 2-4 دن کے بعد عدت ختم ہو جائے گی۔ 9 مہینے لگ جائیں تو 9 مہینے کے بعد عدت ختم ہوگی۔ قبلہ کعبہ ایک شخص جو کہ گورنمنٹ ملازم ہے یا کسی پرائیویٹ ادارے میں پڑھاتا ہے، اگر وہ اپنی کلاس کو پڑھانے کے بعد نماز پڑھانے پر چلا جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جلدی پڑھا لے اور نماز پڑھانے پر پہنچ جائے؟ کوئی حرج نہیں، ڈیوٹی ادا کرے۔ یہ رابطی کہتے ہیں من البدہ رہے، یہ ضروری ہے کہ اوقات کی پابندی کی جائے، معیار کو دیکھنا چاہیے، اس کے فرائض میں ہے، وہ درس دیتا ہے، پڑھاتا ہے، باقاعدہ وقت دیتا ہے، لیکن اگر چھوٹی ہونے میں کوئی دیر رہے نماز پڑھ سکتا ہے اور ضروریات کر سکتا ہے، پہلے جا بھی سکتا ہے، عزت کا خطرہ نہ ہو۔ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور اس کی موت کا بھی پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا ہو؟ پہلا حکم تو یہ ہے کہ حاکم شرع کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حاکم شرع حکم کے ساتھ 4 سال تک اس کی تلاش کی جائے گی، اگر پتہ مل جائے تو فبہا، ورنہ 4 سال کے بعد شوہر حاکم شرع کو حق پہنچتا ہے کہ صیغہ طلاق کا جاری کر کے لڑکی کو فارغ کر دے اور لڑکی عدت وفات گزارے 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد اگر شوہر آ بھی جائے تو نکاح پہلا ختم ہو جائے گا، دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا۔ اور اگر شریعت کی حاکم طرف رجوع نہیں کیا جاتا، اپنے طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں، گونے والے کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ادھر ادھر سارے تگ و دو کرتے ہیں، لیکن 4-5 سال گزر جاتے ہیں، پھر مسئلہ پوچھتے ہیں تو 4 سال جو انہوں نے ڈھونڈا ہے اس پر اعتبار کر کے حاکم شرع صیغہ طلاق جاری کر کے اس لڑکی کو فارغ کر دے گا اور لڑکی عدت وفات گزارے گی 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد آزاد ہو جائے گی، جہاں چاہے عقد ثانی کر سکتی ہے۔ قبلہ یہ شخص نائی جو ہوتے ہیں کیا ان کے لیے داڑھی مونڈنا جائز ہے اور داڑھی مونڈنے کی اجرت لینا ان کے لیے کیسا ہے؟ داڑھی مونڈنا حرام، داڑھی مونڈوانا حرام، 4 زیرو پھروانا حرام۔ لہذا جو نجف بنے حامل عراق میں کربلا معلیٰ میں اور نجف اشرف نے ایسے حجام دیکھے ہیں جنہوں نے بورڈ لگا رکھا تھا کہ داڑھی مڈوانے والے تہمت نہ کریں، یہاں شریعت کے مطابق حجامت بنائی جاتی ہے، لہذا داڑھی مڑ کے روزی کمانا فعل حرام ہے۔ عورتیں بھی بال کٹواتی ہیں، ان کا کٹوانا حرام ہے، ان کا داڑھی مڈوانا حرام ہے، اور لہذا
حرام کے چھرے بنے ہوئے ہیں وہ شیعہ ہاتھ میں دے دیتے ہیں حجام صاحب کہ بتاؤ داڑھی مڑنی ہے یا قط بنانا ہے. یہ کہتا ہے مجھے ریشہ دے کے فیصلہ کرنے دو. داڑھی اچھی لگتی ہے تو کہتا ہے خط بنا دو, جب بدی لگتی ہے تو کہتا ہے صاف فرما دو. یہ اب شیشہ دے کر فیصلہ نہیں کرنا, اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا, چہاردہ معصومین کا فرمان پڑے گا اور ان کا عمل دیکھنا پڑے گا کہ آل محمد کا طریقہ کیا تھا. وہ معذاللہ جاڑیاں چڑھ کر آتے تھے یا چری داڑیاں رکھتے تھے. اگر ان کا حلیہ پسند نہیں ہے تو ان کا کلمہ پڑھنے کا کیا آواز کیا ہے؟ قبلہ و کعبہ, یہ جو آپ نے عورتوں کی کٹنگ کا, بالوں کی کٹنگ کا فرمایا ہے, یہ دو طرح کی ہے. ایک تو اپنی زیبائش کے لیے سیٹ کرواتی ہیں اور ایک ہے کہ مردوں جیسی کٹنگ کرواتی ہیں. مردوں کے ساتھ مشابہت کرنا حرام ہے, بال بڑھانے واجب نہیں ہے, کٹوا دی جاتی ہیں. اگر طور پر شادی شدہ عورتیں ہیں وہ شوہر کے فرمان کی پابند ہوتی ہیں. وہ کہے کہ لمبے بال مجھے پسند ہیں تو لمبے رکھوائیں, اگر کٹیں کرائے تو کٹیں کرا دیں, لیکن مردوں کے ساتھ مشابہت نہ کریں. بس. اور محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. قبلہ و کعبہ, عرض یہ ہے کہ اگر دریا سے مچھلی اچھل کر باہر آ جائے اور اس کو کوئی نہ اٹھائے, وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے, وہ مچھلی کھانا جائز ہے؟ مردے پر پہنچے تو جائز نہیں ہے, مسلمان کے سامنے دم توڑے تو پھر جائز ہے. قبلہ و کعبہ, ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت اسے شرقاً غرباً لٹانا چاہیے تاکہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھے تو اس کا منہ کعبہ کی طرف ہو. تو پھر قبر میں دفن کرتے وقت اس رخ کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ میرے محترم, وہاں قبر میں یا کروٹ لیٹا رہتا ہے, دائیں کروٹ پہ پوشت لگانا قبر کے ساتھ اور دائیں کروٹ پہ لیٹانا, خوانے کعبے کی طرح منہ کرنا واجب ہے. لیکن وہ پڑا رہتا ہے, لیکن غسل میں کبھی الٹا آتا ہے, کبھی الٹا جاتا ہے, کبھی دائیں طرف دھونے ہو تو بائیں طرف کرتے ہیں, بائیں طرف کو دھونا ہو تو دائیں طرف بیٹھاتے ہیں. یہ طرح جائیں گے منہ آنے کعبے کی طرف رہے گا. دفن کے وقت بھی جو اللہ رزق لیٹا دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, دائیں طرف کر چہرے کی طرف منہ کے خانے کعبے کی طرف کرنا اور پشت قبر کے ساتھ چسپاں کرنا یہ واجب ہے. جتنا کروٹ دینی کروٹ پر آدمی سوتا ہے اس دفر کرنا واجب ہے تاکہ منہ خانے کعبے کی طرف رہے. اور محمد وآل محمد صلوات. جی, قبلہ و کعبہ, مرنے والے کے ذمہ خمس واجب تھا مگر اس نے وصیت نہیں کی, اب ورثاء کے لیے کیا ہو؟ وارثوں کو اب علم ہے کہ اس کے ذمے خمس واجب تھا, وہ وارث تب بنیں گے یہ واجبات. زکوٰۃ واجب تھی تو وہ ادا کریں, خمس واجب تھا تو ادا کریں, جو باقی بچے گا وہ اس کے وراثت میں تقسیم کریں گے. قبلہ و کعبہ, ایک شخص نے لکھا ہے کیا مرنے کے بعد بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. مرد کے لیے اور مرد فوت ہو جائے تو عورت سارے احکام میں سارے مردوں سے زیادہ مقدم ہے, اور بیوی فوت آ جائے تو شوہر اس کو غسل دینے میں, نماز جنازہ پڑھنے میں سب سے مقدم ہے. خاتون قیامت کا غسل بھی حیدر قرار نے دیا تھا, نماز جنازہ بھی مولا علی نے پڑھائی تھی اور جنازہ اٹھایا بھی مولا علی نے تھا. اور محمد وآل محمد صلوات. قبلہ, آج کل فیس بک پر لڑکیاں اپنا اصلی نام اور تصویر ظاہر کیے بغیر نامحرم مردوں سے گپ شپ کرتی ہیں,
کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ وہ بھی جانتے ہیں، جو قبض سب کرتی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آلات جدیدہ نے جہاں پیدا دنیا کو پہنچایا ہے وہاں عزت و ناموس کے نقصان بھی بڑے کیا ہیں۔ اللہ رحم کرے یہ آدمی کے ہاتھ میں تلوار کے بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے، ہو سکتا ہے مومن کو قتل کر دے، ہو سکتا ہے کلی بیلی کو مار دے، لہذا یہ عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ہاتھ میں آ گئے یہ آلات، اس کا برا استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اس سے لوٹ رہی ہے اور سب کو یہ فوز و حجور کے اڈے قائم ہو رہے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے اور والدین کو بھی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لاڈلے بچیاں اور لاڈے بیٹے کیا کر رہے ہیں، سکول میں پڑھتے ہیں یا جا کر کھیل کودتے ہیں اور کب پہ ہانکتے ہیں۔ ایک شخص لکھتا ہے قبلہ کعبہ میں ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتا ہوں اور میری کلاس میں بچیاں بھی ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں پڑھاتے ہوئے ان کی طرف دیکھ سکتا ہوں؟ بالغ ہوں یا نابالغ ہوں تو ان کے لیے کیا حکم؟ اگر بالکل بچیاں نابالغ ہیں، ان کے اندر کوئی شہوت انگیز بات نہیں ہے تو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لڑکیاں بالغہ عاقلہ ہیں تو ان کی شکل کے بغیر ان کو پردہ کرائیں یا پردہ کریں، لہذا پڑھانے کے لیے یہ دیکھنا منہ کا دیکھنا یا اعضاء کا دیکھنا جائز نہیں ہے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ جی قبلہ کعبہ حالات رکوع میں تسبیح یعنی ذکر کے بعد اور درود شریف کے بعد کوئی اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ خاص طور پر آخری سجدے میں دعا کا مانگنا مستحب ہے، اگر معصوم کی منقولہ دعائیں ہوں تو فابہا، ورنہ عربی زبان میں ہر دعا جائز مانگی جا سکتی ہے، قنوت میں بھی اور سجدے میں بھی، رکوع میں حکم نہیں ہے لیکن دعا کرنا مستثنا ہے، سجدہ صاحب بھی نہیں کرنا پڑتا۔ قبلہ کعبہ آپ نے اصول دین کے ارکان 3 لکھے ہیں، سب نے یہ لکھی ہے، ہمارے اصول مذہب و دین اسلام کے اصول ہیں 3۔ کافر مسلمان بننا چاہے اللہ کو اللہ ماننا پڑے گا، پیغمبر خاتم کو آخر رسول ماننا پڑے گا، قیامت کو برحق ماننا پڑے گا، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ترقی کر کے مومن بننا چاہے تو 2 عقیدے اور رکھنے پڑتے ہیں، آل محمد کو امام ماننا پڑتا ہے اور حیدر قرار کو اللہ کا ولی ماننا، اللہ کو عادل ماننا پڑتا ہے، اور مولا علی کو اور بعد دوران تک 12 کو امام ماننا پڑتا ہے، اللہ کا ولی ماننا پڑتا ہے، پیغمبر کا بلا فصل وسیع ماننا پڑتا ہے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اگر اصول اسلام میں سے کسی کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج، خدا کا انکار کرے وہ غیر مسلمان، پیغمبر اکرم کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلمان، قیامت کا انکار کرے غیر مسلمان، لیکن علی کی ولایت کا انکار کرے وہ بے ایمان ہے، کافر نہیں ہے، لیکن اللہ کو عادل نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ بس قبلہ کسی انسان کے لیے علاج کے لیے حرام چیز کا استعمال جائز ہے؟ علاج کے لیے اللہ کے ولی فرماتے ہیں ما جعل اللہ فی الحرام شفاءً، اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس میں کسی مرض کی شفا رکھی نہیں ہے، اللہ اس میں شفا ہوتی ہے، اللہ حرام کیوں کرتا؟ لہذا یہ حکیموں کی غلطی ہے، فلانی چیز کی ملی مچھلی کھائیں یا سانپ کھائیں یا فلانی چاہے مردہ کھائیں،
یہ فلانی بیماری کی شفا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، روحانی طبیب روحانی حکیم فرماتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ ما جعل اللہ فی الحرام شفاء، لہذا حکیموں کی پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جی ایک شخص کی خدمت میں عرض ہے، اس نے لکھا ہے کہ اگر وہ زندہ ہو تو گردہ دے سکتا ہے، تو قبلہ و کعبہ پہلے وضاحت فرما چکے ہیں کہ کوئی عضو جو ہے اس کی ملکیت نہیں ہے۔ دیکھیے اور علیحدہ بہتا ہے، اگر آپ کا مال ہے یا آپ کے بس میں ہے، کسی آدمی کو مر رہا ہے، اس کا بچانا آپ پر فرض ہے، لہذا جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، پیاس سے آدمی مر رہا ہو شراب پینا بھی جائز ہے، لہذا ایک آدمی کے جان بچانے کے لیے آپ ایک گردہ دے دیتے ہیں، قیمت نہیں لیتے، اس کی جان بچ جائے، آپ کی جان بھی بچ جاتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک گردے پر آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو من احیا نفسا فقد احیا الناس جميعا، جو ایک بندے کی جان بچائے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا سمجھا جائے گا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ جان بچانا اور ہے، وصیت کرنا کہ میرے بعد کسی کو دے دینا یہ علیحدہ بات ہے۔ وصیت اپنی ملکیت کے بارے میں ہوتی ہے، یہ اعضاء ہمارے ملکیت نہیں ہے۔ نہیں، زندگی میں قبلہ آپ کا گردہ دے سکتا ہے؟ ہاں زندگی میں دے سکتا ہاں، جان بچانے کے لیے۔ بینک سے قرض لے کر میں نے بھینس لی، اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے، 5 ماہ کے بعد 1,05,000 روپے جو ہے نا وہ ادا کرنے ہیں، تو یہ ہوگی کیسے؟ کھیل حرام ہے، قرض سود پہ لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ اب بینک کو جو ادا کرنے ہیں اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ یہ ہے اگر ہیلا شری کرنا چاہے تو کہے 1,00,000 دے رہے ہوں اور 1,00,000 میں نے اشرہ ادا کرنا ہے، جب 1,00,000 کے بدلے 1,00,000 ادا کر دے گا وہ شرعن طور پر شرعی نقطہ نظر سے فارغ البال ہو جائے گا، فارغ الذمہ ہو جائے گا۔ لیکن 5,000 چونکہ بینک والوں نے دینے ہیں، اس نے مجبوراً دینے ہیں، دیتے وقت نیت کرے میرا مال ہے، میں بینک والوں کو ہیبہ کرتا ہوں، بخشش کرتا ہوں، بس۔ قبلہ گمشدہ بچہ اگر کسی شخص کو ملتا ہے، اس کے والدین تک رسائی ممکن نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، تو کفالت دار اس کو ریکارڈ میں اپنا بچہ ظاہر کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد وہ اس کی وراثت کا حقدار بن سکتا ہے۔ ماں دیاکم ابناکم قرآن کی نص سری ہے، جس کو بیٹا کہہ دیا جائے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، جس کو بیٹی کہا جائے وہ بیٹی بن نہیں سکتی۔ ادعوہم الی آبائہم، جو بچیوں کو اپنے باپ کے نام سے یاد کیا کرو، ولیت بدلنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے والد کا نام نہیں آتا تو لکھ دو ابن عبداللہ، اللہ کے بندے کا بیٹا ہے، بس۔ لوگ اب آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تربیت نہیں بدل سکتے، جس کو پالنا ہو پوسنا ہو قربت اللہ، ولیت بدلنا جائز نہیں ہے۔ اگر باپ کا نام یاد ہے اس کے باپ کا نام لو، ولیت کے خانے میں اس کے اصلی باپ کا نام لکھو، اور اگر پتہ نہیں تو عبداللہ ایک جیسا جامع لفظ ہے، اللہ کے بندے کا بیٹا ہے، وہ جس کا بھی ہے اللہ کا بندہ تو ہے، بس۔ قبلہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں موبائل شاپ پر کام کرتا ہوں، تو وہاں پر گانے لوڈ کیے جاتے ہیں، تو ان کی اجرت لینا میرے لیے کیسا ہے؟ حرام ہے، گانا بجانا حرام، اس کی اجرت لینا حرام، اس کا کاروبار کرنا پھر حرام۔ آخر میں ایک مرتبہ آپ کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ مومنین کے سوالات رہ گئے ہیں، میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو قبلہ و کعبہ پھر انشاءاللہ شکریہ کی دعا
ضرورت نہیں ہے جی نام ہم جی فرض ادا کیا ہے اور فرض کی ادائیگی کوئی کچھ تشکر بات نہیں ہوتی. البتہ میں گزارش کروں گا کہ آج کی بیلے جو رہ گئی اور یہ بعد میں مذاکرہ جو ہوئی ہے یہ نا المحترم المقام الحاج ملازم حسین صاحب آپ اپنا گڑھ مہاراجہ سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے لخت جگر میاں عمار حسین صاحب بیٹھے ہیں. میرے پروگرام کے بانی یہ ہوتے ہیں اور مدارسے کے مدرسین کے معاملین کے اور مؤسسین کے مرحومینوں کے لیے اور بانیان مجلس ہو مجلس مذاکرہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار بولو اللہ کی تلاوت. یہ 2 طالب علم مریض ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. العالمین یہ لوگ بعد میں مذاکرہ کی گئی، یہ دونوں صورتوں کی تلاوت کی گئی. بانیان مجلس یہ مرحوم کے مرحومین و مرحومات کی روحوں کو پہنچا. تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کو بھی شامل فرما. سادات کرام مومنین نظام جو مدرسے کے شامل القائم کے بانی ہیں ان کے مرحومین و مرحومات کو بھی شامل فرما. یا اللہ ان کا عاشر نشر آل محمد کے جوار قرآن میں فرما. جو بیمار ہیں خاص طور پر جو طالب علم بیمار ہیں ان کے بیماری کا ربضا کا صدقہ صحت کامل عطا فرما. یا اللہ دہشت گردی کا نام و نشان مٹا، پاکستان کو امنستان بنا، امن و امان قائم فرما. یا اللہ عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. تمام سنی شیعہ مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح اکٹھا جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. جب مدد سے جامع القائم کو دین دونی چوکی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.